نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج آپ حضرات کے سامنے جو سورہ مبارکہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 اور 88 جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات جو سماعت فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سن کر سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات شروع کرنے سے پہلے گزارش کرتا ہوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کو شیئر کریں تاکہ وہ دوست بھی قرآن کے اس درس کو سن کر اپنے دلوں کو منور کریں اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اس کا برابر ثواب حاصل ہو سکے۔ رب کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا، اور کھاؤ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال و پاکیزہ روزی دی، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے جس پر تم ایمان لائے ہو۔ یہ آیہ کریمہ ایک موقع پر نازل ہوئی، وہ یہ تھا کہ علماء مفسرین کا بیان ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے واعظ فرمایا اور قیامت کی ہولناکیوں کا اس انداز میں بیان فرمایا کہ سامعین متاثر ہو کر زار و قطار رونے لگے، اور لوگوں کے دل دہل گئے، اور لوگ اس قدر خوف و ہراس سے لرزہ براندام ہو گئے کہ 10 جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت عثمان بن مظعون حجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جمع ہوئے، جن میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سالم، حضرت مقداد، حضرت سلمان فارسی، حضرت معقل بن مقرن اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ تھے۔ اور ان حضرات نے آپس میں مشورہ کر کے یہ منصوبہ بنایا کہ آج کے بعد، آج سے ہم لوگ سادھو بن کر زندگی بسر کریں گے۔ دوستان محترم، یہ صحابہ کرام جو جمع ہوئے، انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ سادھو بن کر زندگی بسر کریں گے، اور ٹاٹ وغیرہ کے موٹے کپڑے پہنیں گے، روزانہ دن بھر روزہ رکھیں گے، اور ساری رات قیام کریں گے، ساری رات عبادت میں گزاریں گے، اور بستر پر نہیں سوئیں گے، اور اپنی عورتوں سے الگ رہیں گے، اور گوشت، چربی اور گھی وغیرہ کوئی جو غذا ہے یہ نہیں کھائیں گے، نہ کوئی خوشبو لگائیں گے، اور سادھو بن کر روئے زمین میں گشت کرتے پھریں گے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام کے اس منصوبہ کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے ایسی خبر معلوم ہوئی ہے۔ دوستان محترم، آقا علیہ السلام نے جب
حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو فرمایا تم بتاؤ کہ واقعہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے۔ اب عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو جو اطلاع ملی ہے وہ بالکل صحیح ہے، وہ درست ہے، جو آپ فرما رہے ہیں بالکل یہ بات ہم نے کی ہے اور ہمارا یہ منصوبہ ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پوچھا کہ یہ منصوبہ کیا ہے؟ تو عرض کی کہ بجز نیکی اور خیر طلب کرنے کے ہمراہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جو ہم نے منصوبہ بنایا ہے اس میں نیکی کی نیت ہے، مقصد اور کوئی نہیں، صرف فقط نیکی ہے، اور اس نیکی اور خیر کی طلب میں ہم نے یہ منصوبہ بنایا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر آپ کے حسن و جمال پر جلال آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی بات سنی تو جلال کا ظہور ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں جو دین لے کر آیا ہوں اس میں ان باتوں کا حکم نہیں، سنو تمہارے اوپر اور تمہاری جانوں کا بھی حق ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمائی۔ سننے والے کون ہیں؟ صحابہ، میرے آقا کے غلام، اور بتانے والے امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں جو دین میں لے کر آیا ہوں اس میں اس کا حکم نہیں ہے، سنو تمہارے اوپر اور تمہاری جانوں کا حق ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لہذا کچھ دنوں روزہ رکھو اور کچھ دنوں کھاؤ پیو، اور رات کے کچھ حصے میں جا کر عبادت کرو اور کچھ حصے میں سو رہو۔ دیکھو میں اللہ کا رسول ہو کر، میرے آقا فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہو کر کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا، اور گوشت چربی گھی بھی کھاتا ہوں، نبی ہو کر اچھے کپڑے بھی پہنتا ہوں اور اپنی بیویوں سے بھی تعلق رکھتا ہوں، یہ بڑی اہم بات ہے، اور خوشبو بھی استعمال کرتا ہوں، یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے، اور جو مسلمان میری سنت سے منہ موڑے گا وہ میرے طریقے پر اور میرے فرما برداروں میں سے نہیں ہے۔ دوستان محترم، آج کے اس دور کا یہ سبق ہے جو 1450 سال تقریباً پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا اور قرآن میں نازل ہو گیا۔ فرمایا اگر میری سنت کو چھوڑو گے، میرے طریقے کو چھوڑو گے، میرے فرما برداروں میں سے نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک مجمع جمع ہو فرما کر آپ نے نہایت ہی مؤثر واعظ بیان فرمایا، جس میں آپ نے بربلا یہ ارشاد فرمایا کہ سن لو، میں تمہیں اس کا حکم نہیں دیتا کہ تم لوگ سادھو بن کر راہبانہ زندگی بسر کرو، یہ نہیں میں کہتا۔ میرے دین میں گوشت وغیرہ لذیذ غذاؤں اور عورتوں کو چھوڑ کر اور تمام دنیاوی کاموں سے قطع تعلق کر کے سادھوؤں کی طرح کسی کٹی یا پہاڑ کی کھو میں بیٹھ رہنا یا زمین میں گشت لگاتے رہنا ہرگز نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سن لو، میری امت کی سیاحت جہاد ہے، اس لیے تم لوگ بجائے زمین میں گشت کرتے رہنے سے جہاد کرو، نماز ادا کرو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اس کی پابندی کرتے ہوئے خدا کی عبادت کرتے رہو، اور اپنی جانوں کو سختی میں نہ ڈالو
کیونکہ تم لوگوں سے پہلے اگلی امتوں میں جن لوگوں نے سادھو بن کر اپنی جانوں کو سختی میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان لوگوں پر سخت سخت احکام نازل فرما کر انہیں سختی میں مبتلا فرما دیا۔ وہ خود سے اپنا دین بنانا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ احکام نازل فرما دیے جن احکام کو وہ لوگ نبھا نہ سکے، اور بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑ کر وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کے اس وعظ کے بعد ہی سورہ مائدہ کی مندرجہ ذیل آیات شریفہ نازل ہو گئیں، جو یہ ہیں جو میں نے تلاوت کی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اے ایمان والو، حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، اور کھاؤ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال و پاکیزہ روزی دی، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے جس پر تم ایمان لائے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سادھو کی زندگی گزارنا، بسر کرنا، راہبانہ طریقہ اختیار کرنا، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا، اپنے گھر والوں سے قطع تعلقی کرنا، یہ میرا دین نہیں ہے۔ آج جو لوگ اپنے آپ کو سادھو کہتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہمارا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دور کر کے خود کو تباہ کر رہا ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں سب مسلمان بھائیوں سے، جو بھی میری بات سن رہے ہیں، میری بات کو سن کر ذرا غور کیجئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ سادھو لوگ جو اپنے آپ کو سادھو کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، جو قطع تعلقی کرتے ہیں، رشتہ داروں سے دور ہوتے ہیں، گوشت کو چھوڑتے ہیں، حلال غذاؤں کو چھوڑ دیتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا وہ میرا دین نہیں ہے۔ تو دوستان محترم، دعا ہے رب کائنات ہمیں صحیح طریقے سے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ ہمارا سلسلہ نمبر 49 تھا، اور اس 49ویں سلسلے میں آج ہم نے یہ سادھو بن کر زندگی بسر کرنے میں جو حکم آیا، جو حکم فرمایا آقا علیہ السلام نے، وہ عرض کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔